محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او تعظیم ہی بالبعد، یہ ہو چکا تھا، او تحقیر ہی، یا اس میں اشارہ کے ذریعے مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے ہوتا ہے مسند الیہ کی تحقیر، اس کی حقارت کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے ذلت اور کم عزتی کو بیان کرنا، جیسے ذالک اللعین فعل کذا، یہی وہ لعین ہے جس نے ایسا کام کیا۔ یہاں پہ یہی کا جو لفظ ہے اردو زبان میں بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں نا کہ یہی وہ آدمی جس نے ایسا کام کیا، تو وہ اس کی تحقیر کے لیے اشارہ یہاں پہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس کی تحقیر کے لیے، کہ یہی وہ بدبخت ہے جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی وغیرہ وغیرہ، تو تحقیر۔ اچھا، اوپر کسی نے کہا تھا ہاذا او ذالک او ذاک زیدن او ذاک زیدن میں او ذاک زیدن دو بار کیوں آیا؟ وہ پرنٹر صاحب سے پوچھ لیجیے گا، وہ بتا دیں گے کیوں آیا، وہی اس کا نقطہ وہی بیان کریں گے، اس کی جو ہے نا باریکی وہی بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب التنبیہ عند تعقیب المشار الیہ باوصاف علی انہ جدیر بما یرد بعدہ من اجلها، کبھی اس میں اشارہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ مشار الیہ جو ہے وہ اس چیز کے مناسب ہے جس کا اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے، اس چیز کے لائق ہے، اس لیے وہاں پر کیا لایا جاتا ہے؟ اس میں اشارہ۔ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا کہ ہم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہے، لیکن اس کو کیسے کہا گیا؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ کامیاب۔ مطلب کامیابی جو ہے انہی لوگوں کے مناسب ہے جن کا پہلے ذکر ہو چکا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ الفاتحہ، فاتحہ پڑھتے ہیں نا ایسی؟ تو اس طرح سے جو ہے بتایا گیا، اولئکہ کے ذریعے اشارہ کر کے یہ بتایا گیا کہ فلاح و کامرانی پانا انہی لوگوں کے لیے مناسب ہے جو ایسے ایسے اوصاف سے متصف ہو، ایمان بالغیب سے متصف ہو، اقامہ صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ سے متصف ہو، اس بات کو بتانے کے لیے لایا گیا۔ اچھا، کبھی جو ہے اس میں اشارہ، یہ یہاں تک جو اس میں اشارہ لانے کے وجہ مرجحات بیان کیے گئے کہ اس میں اشارہ کے ذریعے سے مسند الیہ کو معرفہ لانے کی یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ اس میں مسند الیہ کو معرفہ لانے کی ایک صورت ہوتی ہے، معرفہ باللام لانا۔ کیا لانا؟ لام کے ذریعے سے اس کو معرفہ بنا کر لانا۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو جیسے لام کی قسمیں ہیں اس اعتبار سے اس کا مقصد ہوگا۔ کبھی جو ہے معرف باللام مسند الیہ کو معرفہ کے طور پر معرف باللام کے ذریعے اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ معہود خارجی کی طرف اشارہ ہو جائے۔ کس کی طرف؟ معہود خارجی۔ معہود خارجی کا معہود ذہنی، معاف کیجیے، معہود ذہنی یعنی ذہن میں جو چیز متعین و مشخص ہے اس کی طرف کیا ہو جائے؟ اشارہ ہو جائے۔ تو اشارہ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ کیا لا لیا جاتا ہے؟ الف لام، اس پر مسند الیہ پر لا لیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں لیس الذکر کالانثیٰ، ذکر انثیٰ کی طرح نہیں ہے۔ اچھے سمجھیے، ذکر سے مراد مذکر اولاد لڑکا، اور انثیٰ سے مراد مؤنث اولاد لڑکی۔ تو قرآن کہتا ہے لیس الذکر کالانثیٰ، مذکر اولاد مؤنث اولاد کی طرح نہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں، پھر اس میں اس خبر میں کیا فائدہ؟ کتاب جو ہے گلاس کی طرح نہیں ہے، یہ بولنے والی بات ہے کیا؟ بولو بھائی، نہیں نا، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، ہوگی بات۔ یہ کون سی اس میں خبر کا فائدہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ یہاں خبر کا فائدہ اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ عام لڑکا عام لڑکی کی طرح نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے جی، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ جو بات سب کو معلوم ہے اس میں خبر کا کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوا، پھر یہ خبر کیوں دی جا رہی ہے؟ لیس الذکر کالانثیٰ، تو کہتے ہیں الذکر پر جو الف لام ہے وہ معہود کے لیے، کس کے لیے ہے؟ اس سے عام لڑکا اور عام لڑکی مراد نہیں، بلکہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اے مریم، آپ کے ذہن میں جس لڑکے کا تصور ہے نا، جو تم نے منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو تیری خدمت کرے، یعنی تیرے گھر کی کیا کرے؟ خدمت کرے۔ پہلے زمانے میں بیٹے ہوتے تھے، ایک وہ جو مجاہد جہاد کرنے کے لیے جاتا تھا، ایک وہ جو نبی نے جس جگہ کو مسجد قرار دیا اس کی خدمت کے لیے، جس کو مجاور آج کہتے ہیں، مجاور بنایا جاتا تھا۔ کیا بنایا جاتا تھا؟ مجاور۔ تو بیت المقدس چونکہ نبی کی بنائی ہوئی مسجد تھی سلیمان علیہ السلام کی، تو وہاں جو ہے بیت المقدس میں کام کرنے کے لیے
حضرت مریم علیہ السلام نے یہ دعا کی، حضرت مریم علیہ السلام کے والد نے، معاف کیجیے، حضرت مریم علیہ السلام کے والد نے یہ دعا کی تھی کہ یا حضرت زکریا علیہ السلام نا، حضرت عمران نے یہ دعا کی تھی، اذ قال، کیا قرآن پاک میں، اذ قال امرأۃ عمران، حضرت عمران کی بیوی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے یہ دعا کی تھی کہ ما فی بطنی محرر فتقبل منی، میرے پیٹ میں جو لڑکا ہے اسے میری طرف سے تو قبول فرما لے، یعنی خدمت مسجد کے لیے کیا کر لے، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ صحیح سلامتی کے ساتھ پیدا ہو گیا تو میں اس کو مسجد کے لیے کیا کروں گی، اور اس زمانے میں مسجد میں وقف کرنے کے لیے لڑکا ہی ہونا شرط تھی۔ شرط کس چیز کی تھی؟ کہ جو خدمت کے لیے آئے وہ کیا رہے، لڑکا۔ لڑکیوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مسجد کی کیا کر سکے، خدمت کر سکے، تو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ حضرت عمران کی بیوی نے کہ اگر لڑکا ہوا تو میں کیا کروں گی، لیکن پیدائش کس چیز کی ہو گئی، لڑکی کی ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کی ہو گئی پیدائش۔ تو اب جو ہے فرمایا گیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ جو لڑکی ہے نا، یہ جو مریم علیہ السلام، انثیٰ سے مراد مخصوص یہ جو انثیٰ ہے، یہ مریم، اس کی طرح وہ نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں۔ آپ سمجھے بات کو نہیں سمجھے؟ جی تو یہاں پہ معہود کے لیے کیا لایا گیا، انثیٰ سے مراد مخصوص اور معہود اور مشخص مریم ہے، اور ذکر سے مراد معہود ہے جو ذہن میں ان کے مشخص تھی، کن کے، مریم علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اب اس طرح کہا گیا لیس الذکر کالانثیٰ، مطلب تمہارے ذہن میں جو لڑکا ہے وہ لڑکا تو اس لڑکی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا تھا، فضیلت میں، مرتبے میں، کہ یہ وہ ہوگی کہ جسے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ عام لڑکا عام لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو لڑکا تمہارے ذہن میں ہے وہ مریم علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ معہود کے لیے اسلام کو لایا گیا۔ اگر اس کو جو ہے یہ اس معنی میں نہیں لیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ یار کیسے نہیں ہو سکتا لڑکا لڑکی کی طرح، اس سے تو بہتر ہوتا ہے، اس سے تو بہتر ہوتا، تو پھر لگے گا قرآن صحیح بات نہیں کر رہا ہے کیا، اور یہ ذہن میں بات رہے گی تو آپ معنی سمجھ میں آ گیا نا اس کا۔ اس لیے کہتے ہیں صرف قرآن کو عربی پڑھ لینے سے اور لغت دیکھ لینے سے اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ کا کچھ آپ ترجمہ کر دو گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، الف لام مسند الیہ، الف لام کے ذریعے مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے، اور اس کا مقصود ہوتا ہے حقیقت کی طرف اشارہ کرنا۔ کس کی طرف اشارہ کرنا؟ حقیقت کی طرف اشارہ کرنا۔ حقیقت، اور ایک ہے چیز کی حقیقت، یہ ہے نا، ایک ہے اس کے افراد اور ایک ہے اس کی حقیقت۔ اس کی حقیقت پلاسٹک ہے یا جو بھی اس سے بنا ہے وہ اس کی کیا ہے، اور اس کے افراد اسی طرح دوسرا، اسی طرح تیسرا، اسی طرح چوتھا، اس سے جو یعنی اس مٹیریل سے یہ جو بنا ہوگا تو اس کے بہت سارے افراد ہوں گے نا، کہ دنیا میں ایک ہی ہے، جامعہ میں کم سے کم 10 فرد ہوں گے اس کے، تو ایک ہے اس کے افراد اور ایک ہے اس کی حقیقت، ٹھیک ہے۔ ایسی ایک ہے رجل، کوئی بھی چیز ہے اس کی حقیقت ہے، اس کے افراد ہیں۔ مرد ہے تو مرد کے افراد آپ سب ہو کہ نہیں؟ کسی کو شک ہے تو بتا دے، سب مرد کے کیا ہے، افراد، ٹھیک ہے نا، مرد کے سب افراد ہیں، اور ایک ہے مرد کی حقیقت۔ تو کہا الرجل خیر من المرأة، الرجل الف لام لایا، مسند الیہ مبتدا واقع ہے نا، مرد عورت سے بہتر ہے۔ تو مرد کے جتنے افراد ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ سب عورت سے بہتر ہیں کیا؟ جی اچھا، حضرت عائشہ سے بہتر آپ؟ مخصوص ہے نا، تو وہ بھی عورت فرد ہے کہ نہیں؟ یہ بول ہی نہیں سکتے کہ مرد کے افراد عورت کے افراد سے کیا ہے، یہ بولیں گے تو کفر لازم آ جائے گا۔ اگر اس پر اعتقاد ہو جائے تو کیا لازم آئے گا؟ کفر لازم۔ تو یہاں پہ المرأۃ الرجل میں جو الف لام ہے اس سے اگر آپ کیا مراد لے لو، افراد، کیا مراد لے لو، افراد مراد، تو مانا ہوگا مرد کے افراد عورت کے افراد سے بہتر ہے۔ تو فرعون کس کا فرد ہے؟ مرد کا، مرد کا، اور حضرت خدیجہ عورت، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غلط نکلے گا، یہ درست نہیں ہے نا۔ جی ہاں، یہ کہا جائے گا کہ مرد کی جو حقیقت ہے نا وہ حقیقت عورت سے کیا ہے، بہتر ہے، کہ مرد کی حقیقت والا ہی نبی ہو سکتا ہے، عورت کی حقیقت والا نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھے بات کو؟
تو مرد کی حقیقت اور ماہیت عورت کی حقیقت و ماہیت سے کیا ہے؟ مرد کے افراد کا عورت کے افراد سے بہتر ہونا ضروری، بلکہ بدتر بھی ہو سکتا ہے کہ مرد عورت سے بالکل بدتر ہے، اس کے مقابل ہی نہیں ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو الرجل مرد جو الف لام ہے اس سے کدھر اشارہ کیا گیا؟ حقیقت کی طرف یا افراد کی طرف؟ حقیقت کی طرف۔ حقیقت۔ یہ جو تفصیل ہے نا میں جو بتا رہا ہوں، اس کو اچھے سے سمجھنا چاہتے تو میری ایک الف لام کے تعلق سے میں نے یوٹیوب پہ اپنا ویڈیو ڈالا ہوں، میں اپنے چینل پہ الف لام کی قسم ہے ایسا کر کے، اس کو دیکھ لیجیے گا، سن لیجیے گا، میرے خیال سے 15-20 منٹ کی کچھ کلپ ہے، اس کو مثالوں سے اچھا کلیئر کر کے میں سمجھایا ہوں، تو اچھے سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ تو یہاں پہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، کبھی کیا ہوتا ہے کہ الف لام مسند الیہ پر لایا جاتا ہے، الف لام کے ذریعے سے مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے، الف لام کے ذریعے سے۔ دیکھیے بات کہاں سے چل رہی ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ تعریف ہو، کہاں سے بات چل رہی ہے؟ مسند الیہ کو معرفہ لانا، مسند الیہ کو، یہ مسند الیہ کی ایک حالت ہے، کئی حالتوں میں سے ایک حالت ہے مسند الیہ کو معرفہ لانا۔ معرفہ لانا چاہے ضمیر کے ذریعے ہو تو اس کا مقصد کچھ اور، علم کے ذریعے ہو تو مقصد کچھ اور، اس میں موصول کے ذریعے ہو تو مقصد کچھ اور، اشارے کے ذریعے ہو کچھ اور یہاں پہ بیان کر رہے ہیں الف لام کے ذریعے جو ہے مسند الیہ کو معرفہ لانا۔ ایک مقصد ہوتا ہے کیا؟ باہود، ایک مقصد ہوتا ہے حقیقت کی طرف اشارہ کرنا، اور ایک مقصد ہوتا ہے غیر معین چیز کی طرف اشارہ کرنا، کہ الف لام داخل ہونے کے باوجود وہ نکرہ ہی کی طرح رہتا ہے، الف لام داخل ہونے کے باوجود نکرہ ہی کی طرح۔ جیسے ادخل السوق، میں کسی بازار میں داخل ہو جاؤں گا، یہاں السوق سے مراد اگر متکلم کی ہو کہ جو بازار مل جائے میں اس میں چلے جاؤں گا، چونے کا، مچھی کا، لوہے کا، پلاسٹک کا، جو بھی بازار ملے، کوئی متعین اس کے ذہن میں اور کہہ رہا ہے ادخل السوق، میں کیا ہو جاؤں گا؟ بازار میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ الف لام آیا تو ہے لیکن نکرہ کے طور پر، اس صاحب کتاب کے کہنا، اصل میں اس کو معہود ذہنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذہن میں جو چیز کبھی متعین ہوتی ہے اور کبھی متعین نہیں ہوتی ہے۔ تو اس پر ایک تفصیلی بات ہے جو مختصر المعانی میں آپ پڑھیں گے، ادھر میں نہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھیے کہ الف لام جو عہد ذہنی کے لیے ہوتا ہے، ذہن میں اس چیز کی تعین، تو اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ معرفہ ہے اور بعض نے کہا کہ وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ لیکن ضروری نہیں ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ مثال میں نے وہاں دی ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، تو اس میں الذئب جو لفظ ہے مسند الیہ پر، الذئب بھیڑیا نہ کھا لے، ان یاکلہ الذئب ہے نا، یا جو لڑکوں نے آ کر کہا اکلہ الذئب، اسے کس نے کھا لیا؟ بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو وہ بھیڑیا جو ہے متعین دیکھ کر کے یعقوب علیہ السلام آئے تھے کہ یہ بھیڑیا نہ کھا لے، نہیں۔ اچھا، کیا یہاں بھیڑیے کی حقیقت مراد ہے کہ بھیڑیے کی حقیقت یوسف علیہ السلام کو نہ کھا لے؟ حقیقت کھاتی نہیں ہے، بلکہ بھیڑیے کی حقیقت سے جو چیز متصف ہے، جو جانور، وہ نہ کھائے گا اس کو، یعنی بھیڑیے کا فرد کھائے گا، تو فرد مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ لیکن وہ فرد خارج میں کوئی متعین مشخص ہے کیا؟ وہ صرف کہاں ہے کہ دنیا کے بھیڑیوں میں سے کوئی بھی ایک بھیڑیا جو ان کے ذہن میں ہے، وہ اس کو کیا کرے گا؟ ان کو کھانے کا ان کو ڈر ہے، یا انہوں نے جو کہا کھا لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے یہاں پہ اکلہ الذئب میں جو الف لام ہے، یہ عہد ذہنی کے لیے، کس کے لیے ہے؟ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ اس پر ایک تفصیلی کلام ہے، ادھر ابھی نہیں لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد الف لام کے مدخول سے مراد کبھی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کے کوئی خاص مخصوص افراد نہیں ہوتے، بلکہ کل افراد مراد ہوتے ہیں۔ کتنے؟ کل۔ اس کی دو قسمیں، کل حقیقی یا کل حکمی۔ کل حقیقی ہے کہ واقعی میں کل افراد مراد ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر، اللہ خالق الانسان، اللہ تو الانسان میں الف لام کیا ہے پتہ ہے؟ دونوں مان سکتے ہیں۔ اللہ حقیقت انسان کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ انسان کے تمام، تو یہاں پہ الانسان میں جو الف لام ہے اس کو آپ کل افراد کے لیے مان سکتے ہیں، نہیں مان سکتے ہیں؟ اور کل حقیقی یا حکمی؟ حقیقی، واقعی حقیقی۔ اور اگر آپ یوں کہو
کہ جمع الملک الصباغ، بادشاہ نے تمام پینٹروں کو جمع کر لیا۔ کس کو جمع کر لیا؟ تمام پینٹروں کو جمع کر دیا۔ تو دنیا کے تمام پینٹروں کو جمع کر سکتا ہے کیا وہ؟ نہیں۔ مطلب اس کے دائرے میں، اس کے قدرت کے، اس کے حکم جہاں تک چلتا ہے وہاں تک کے ایریا میں جتنے پینٹر تھے سب کو اس نے کیا کر لیا؟ یہاں پر بھی کلے صباغ مراد ہے، تمام پینٹر بولتے ہیں، لیکن تمام سے مراد حقیقت میں تمام نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سو گیا ہو، ایسی وہ پینٹر جو اس کے دائرے حکومت سے باہر ہے وہ نہ آیا ہو، ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں پہلے، یہاں تک ترجمہ دیکھ لیجئے نہیں تو وہ سبق رہ جائے گا۔ کہتے ہیں او تحقیرہ کما یقال ذلک اللعین فعل کذا، یا تحقیر کے لیے ہوتا ہے مسند لے کا معرفہ لانا اس میں اشارہ کے ذریعے سے، کس لیے ہوتا ہے؟ ذلک اللعین فعل کذا، اسی کمینے نے ایسا کیا، اب تنبیہ، یا کس کے لیے؟ تنبیہ کرنے کے لیے۔ کب؟ اندہ تعقیب المشاری الیہ، مشار الیہ کے ذکر کر دینے کے بعد، بے اوصاف، ایسے وصف کی تعقیب، بے اوصاف، اوصاف کے ساتھ، مشار الیہ کو اوصاف کے ساتھ ذکر کر دینے کے بعد اس کے لیے کیا لایا جاتا ہے؟ اس میں اشارہ، تنبیہ کرنے کے لیے، علی انہ جدیر، اس بات کے لیے کہ وہی لائق ہے، بما یردو بعدہ، اس چیز کے جو اس کے بعد پیش آ رہی ہے، من اجلہا، ان اوصاف کی وجہ سے، نحو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو اولئک اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ کو بیان کیا گیا ہے، مشار الی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون وغیرہ کے بعد، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو مفلحون، کامیابی پانے والی بات ہے، ان کے یہی لوگ کیا ہیں؟ لائق ہیں، جو لوگ ان اوصاف سے کیا ہیں؟ متصف ہیں۔ سمجھ گئے؟ وباللام، اور مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ اس کا عطف پیچھے پر ہے، وتعریفہ باللام، وتعریفہ باللام، اور لام کے ذریعے مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے، للاشارۃ الی معہود، ذہن میں موجود متعین مشخص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، نحو جیسے لیس الذکر کالانثی، ذکر انثیٰ کی طرح نہیں ہے، مرد عورت کی طرح نہیں ہے، مراد اے الذی طلبت کلتی وہبت لہا، یعنی جس لڑکے کو اس نے مطالبہ کیا وہ لڑکا اس کی طرح نہیں ہے جو لڑکی ان کو ہوا کی گئی، او الی نفس الحقیقتی، یا کدھر اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ نفس حقیقت کی طرف، فرد کی طرف نہیں۔ کا قول کا، جیسے کہا جاتا ہے الرجل خیر من المرأة، مرد عورت سے بہتر ہے، مراد حقیقت مرد حقیقت عورت سے، وقد یأتی لواحد باعتبار احدیتہ فی الذہن، اور کبھی کسی ایک غیر متعین چیز کے لیے آتا ہے، جیسا کہ لو زیب میں کسی ایک غیر متعین چیز کے لیے آتا ہے ذہن میں اس کے موجود ہونے کی وجہ سے، جیسے ادخل السوق، میں بازار میں جاؤں گا، کس بازار میں ایسا کوئی ذہن میں موجود؟ کسی ایک بازار میں ہو۔ حیث لا احدہ، یہاں پر کوئی تعین نہیں ہے، اس لیے میں نے غیر معین معنی ترجمہ کیا۔ لا احد، احد کا کیا معنی کریں گے؟ تعین، تخصیص نہیں ہے۔ وہذا فی المعنی کالنکرۃ، اور یہ والا جو معرف باللام ہے معنوی طور پر کس حکم میں ہوتا ہے؟ یعنی معرف باللام ہونے کے باوجود کیا رہتا ہے؟ اگرچہ یہ بحث کیسی ہے؟ اختلافی بحث ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا بس۔ وقد یفید الاستغراق، اور کبھی وہ الف لام کس کا افادہ کرتا ہے؟ استغراق کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا، پانی میں جب بندہ ڈوبتا ہے نا تو پانی چاروں طرف اس کا احاطہ کر لیتا ہے نا، تو ڈوبنے کو غرق بولتے ہیں، اسی لیے اس کا پانی کیا کر لیتا ہے؟ چاروں طرف سے احاطہ کر لیتا ہے۔ استغراق کا معنی گھیر لینا، مطلب تمام افراد کو، جب الف لام اپنے مدخول کے تمام افراد کو گھیر لے تو کہا جائے گا کہ الف لام کس کے لیے آیا؟ استغراق کے لیے آیا۔ وہو نحو ان الانسان لفی خسر، جیسے تمام انسان، بولو بھائی، خسارے میں ہے، اللہ کے ذریعے استثناء ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا استثناء ہے۔ تو پہلے تمام انسان پر، انسان کے جتنے افراد ہیں سب کو کیا کر لیا اس نے؟ گھیر لیا، اس کو اوپر حکم لگا دیا گیا کہ یہ گھاٹے میں، پھر اس سے استثناء کیا گیا۔ استثناء متصل کے منقطع، بولو بھائی،
متصل ہی مانیں گے اس کو، انسانوں میں داخل ہے نا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جی وہ ضربان، اور استغراق کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو حقیقی، پہلی قسم کا نام نحو عالم الغیب والشہادہ، الغیب اور الشہادہ کو اللہ جاننے والا ہے۔ تو الغیب سے مراد غیب کا ایک ایک فرد جو خارج کسی طریقے سے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جی اور شہادہ یہ غیب سے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، اللہ کے لیے، تو پھر اللہ غیب کو کیسے جانتا ہے؟ ہماری طرف نسبت کرتے ہیں، ہمارے لیے جو غیب ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور ہمارے لیے شہادہ ہے، اور اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ شہادہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اے کل غیب و شہادہ، یعنی ہر غیب اور شہادہ کو اللہ جانتا ہے۔ یہاں پہ واقعی افراد، کل افراد مراد ہے، ٹھیک ہے، تمام۔ وعرفی، اور استغراق کی ایک دوسری قسم کیا ہے؟ عرفی ہے۔ نحو جمع الامیر الصاغۃ، جیسے صاغۃ، یہ سباغتہ ہے بھائی، ہاں اچھا صاغ، ٹھیک ہے۔ امیر نے تمام رنگ ریزوں کو جمع کر لیا، اے صاغتہ بلدہی او مملکتی، یعنی کس کو؟ دنیا کے تمام رنگریزوں کو نہیں، بلکہ اس کے شہر اور اس کے مملکت کے رنگریزوں کو۔ واستغراق المفرد اشمل بدلیل صحت لا رجال فی الدار اذا کان فیہا رجل او رجلان دون لا رجل ولا تنافی بین الاستغراق و افراد الاسم۔ یہاں سے ایک بات بیان کر رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ جو ہے الف لام استغراقی جو ہے مانو واحد مفرد لفظ میں، کس میں؟ جیسے رجل، رجلان، رجال، تو اس کو اگر میں یوں کہوں الرجل، الرجلان، الرجال، کیا کہا؟ الرجل، الرجلان، الرجال، تو استغراق کا معنی واحد میں زیادہ ہے، کس میں؟ واحد میں زیادہ ہے، یعنی فرد کو گھیرنے والا معنی کس میں زیادہ ہے؟ واحد میں زیادہ ہے۔ یعنی لا مر رجل قائم، مر رجل قائما، ماسد قائما بولتے نا، مر رجل قائما میں مانا ہوگا مرد کا کوئی فرد کھڑا نہیں ہے۔ بولیے مرد کا، اگر استغراق کے لیے مانے مرد کا کوئی، اور اگر عہد ذہنی کے لیے مانے مانا کیا ہو جائے گا؟ عہد خارجی بھی ہوتا ہے اس کا، الف لام کے مدخول سے کیا مراد ہے؟ عہد خارجی، اور عہد خارجی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ خارج میں کوئی متعین مشخص ہو چیز، جیسے فکذب فرعون الرسول، فرعون نے کس کی تکذیب کی؟ رسول کی، تو حقیقت رسول کی یا کل رسول کی یا خارج میں موجود ہے خاص رسول کی؟ یہاں پہ عہد خارجی کے لیے ہوگا، خیر وہ الگ بات ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الف لام مدخول کا، اگر الف لام کا جو مدخول ہے وہ یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع۔ واحد جو ہوگا وہ استغراق کو زیادہ شامل ہوگا، واحد کا صیغہ استغراق کو، تو کہتے ہیں اور مفرد کا استغراق ہونا زیادہ شامل کرتا ہے بدلیل صحت لا رجال فی الدار، لا رجال فی الدار کے صحیح ہونے کی دلیل سے، اذا کان فیہا رجل او رجلان دون لا رجل، جبکہ گھر میں ایک مرد یا دو مرد ہو بنسبت لا رجل کے۔ کتنا اختصار ہے، اب اس کو سمجھاتا ہوں۔ کسی نے کہا لا رجل فی الدار، کسی نے کہا لا رجلان فی الدار، کسی نے کہا لا رجال فی الدار، تو گھر میں ایک بھی مرد نہیں ہے، یہ والا معنی کس سے حاصل ہوگا؟ لا رجل فی الدار سے۔ اگر لا رجلان فی الدار آپ بولیں گے، لا رجلین فی الدار، تو معنی ہو سکتا ہے کہ دو مرد کی جنس سے نہیں ہے لیکن ایک ہو، اور لا رجال کا معنی ہوگا ٹھیک ہے گھر میں کوئی مرد نہیں لیکن ہو سکتا ہے ایک یا دو ہو، کہ ایک دو پر رجال کا اطلاق جمعیت کے افراد کی نفی ہو جائے گی لیکن تثنیہ اور واحد کے افراد کی نفی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لا رجال فی الدار، اس سے زیادہ استغراق کس میں ہے؟ لا رجلا میں، کیونکہ لا رجالہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے ایک رجل یا رجلان اس کے اندر ہو، اور رجلان کہیں گے تو ہو سکتا ہے ایک رجل وہاں پہ ہو، لیکن رجل کر دیں گے تو ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، اور دو سے تو استغراق کو شامل زیادہ رجل ایک رجلان، رجل وہی کہہ رہے ہیں۔ اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل سے کہ لا رجال فی الدار اذا کان فیہا رجل او رجلان، جبکہ اس میں ایک مرد یا دو مرد ہو تو کہا جائے گا لا رجال فی الدار۔ ایک مرد دو مرد ہونے کے باوجود لا رجال فی الدار کہنا کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو پورے استغراق ہو پایا کیا؟
ایک یا دو سے نکل گئے نا جی لیکن لا رجلا کہہ دیں گے اور گھر میں ایک مرد ہو تو یہ درست نہیں ہوگی. لا رجلا کہیں گے جس کا مطلب گھر میں کوئی بھی. کوئی مرد نہیں. ولا تنافی بین الاستغراق و افراد الاسم. ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ جناب استغراق میں تو مطلب تمام افراد کو گھرا جاتا ہے جی اور اسم جو مفرد ہوتا ہے وہ تو ایک ذات پر دلالت کرتا ہے. رجلن کا معنی ایک مرد, یہ ترجمہ کرتا ہے نا. رجلان کا معنی دو مرد اور رجال کا معنی دو سے زیادہ مرد. اور لا رجلا کا معنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ معنی کرنا چاہیے کہ کوئی ایک مرد گھر میں نہیں ہے, کوئی ایک مرد ہے نا. جی اگر دو ہو تو ایک نہیں ہے نا. جی تو کہا نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب استغراق کے لیے مانا جاتا ہے, واحد میں استغراق کا معنی مانا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس سے واحد کے معنی کو ختم کر دیا جاتا ہے. کس کے معنی ختم کر دیا جاتا ہے؟ معنی کو ختم کر دیا جاتا ہے. الرجل کا معنی ہوگا ایک مرد نہیں, مرد کے افراد. جی بولیے, وقت ہو گیا ہے کیا؟